بہرحال ان اشعار کے ساتھ قاری صاحب کو بلاتا ہوں، تمام حضرات ذوق کا مظاہرہ کیجئے گا۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ قاری صاحب کے ساتھ شعر سنانے کی جرات کر رہا ہوں۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ارے جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد تو زندہ مدینے میں ہے، وہ محمد تو زندہ۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ارے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ارے میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، پر چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں۔ ارے میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، پر چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور وہ جنت ہمارے مدینے میں ہے۔ بھرپور نعروں کی گونج میں دعوت دینے چلا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جنہیں درود شریف آتا ہے وہ عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں، اور یہ گھاس ہی ہے، تنکی ہی ہیں، انشاءاللہ کپڑے امید ہے آپ کے خراب نہیں ہوں گے، میرے قریب آ جائیں، بعد والوں کو بھی جگہ مل جائے۔ ارادہ میرا یہ تھا کہ میں بڑوں کو اپنے پاس بلاؤں، لیکن یہ فرنٹ لائن پہ سارے بچے تھے اور ان کا جوش کہ یہ میرے زیادہ قریب ہو گئے، اور ویسے بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بنی گالا کے قریب ہیں ہم۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں بڑوں کو کہتا، لیکن وہ میری بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ دھرنے والے آ گئے۔ بہرحال اب پیچھے جو چہرے نشستوں پر تشریف فرما ہیں وہ مجھے لائٹ کی وجہ سے نظر تو نہیں آ رہے، کیونکہ لائٹ ساری سٹیج پر ہے۔ کوشش کیا کرتا ہوں کہ کچھ بڑوں سے بات ہو جائے، اور بہرحال انشاءاللہ پہنچ ہی جائے گی بڑوں تک بات۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے سٹیج پر تو بڑے تشریف فرما ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ فرمائیں گے اور میرے ساتھ اس انداز سے چلیں گے کہ میں بڑے مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ آج کے اس پروگرام میں برادرم مولانا عبدالحی صاحب، محترم برادرم مولانا محمد عمران صاحب، اور میرے عزیز محمد عطا اللہ بن عباس، انہوں نے بڑی چاہت سے ترغیب اور حکم دیا، میں حاضر ہو گیا۔ آپ حضرات بھی روٹین سے ہٹ کر عشاء کے بجائے مغرب میں حاضر ہو گئے اللہ کے حضور۔ اللہ آپ کی تشریف آوری، میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
میں کوشش کروں گا کہ ربیع الاول کے حوالے سے میں صرف ایک بات آپ کے ذہنوں میں پہنچا سکوں۔ یہ جو اس طرف جانب حضرات تشریف فرما ہیں مولانا عمران صاحب، اگر آپ حضرات بھی شامل ہو جائیں اور یہ دروازہ عارضی طور پر بند کر دیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ سب کی توجہ ہوگی جی میری جانب۔ میں نے ایک اپنی سی کوشش تو کی ہے کہ آپ کی توجہ میں لے سکوں اور تاکہ میں کوئی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زباں پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے۔ تجھ ہی کو ہے خبر جو درے پردائے غیب ہے، سر عیاں سر نہاں جلوہ نما تو ہی تو ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہر قلب کی ہر روح کی یہ صدا تو ہی تو ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، اس نے ازل اس نے جہاں اس نے بقا تو ہی تو ہے۔ مدد کو پکارا نہیں ماں قبل گزرا جو بھی، نبی نے کسی نبی کو جب بھی کہا فقط تو ہی تو ہے۔ حنان تو منان تو سبحان تو دیان تو، حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو ہے۔ تیرے آستاں کے در پہ کیوں نہ جھکے ادیم، رب سحر رب عصر رب العلا تو ہی تو ہے۔ شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و سما کل من علیہا فان الا سوا تو ہی تو ہے۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساحت کا گواہ تو۔ آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو۔ بکھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نو کے لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو۔ ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح، ہود کے سوئے عاد ریاضت کا گواہ تو۔ صالح سے ثمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناقا کی دم حال وضاحت کا گواہ تو۔ ایثار خلیلی میں کو تیرا حکم آیا تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو۔ ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کے گریا کی کمالت کا گواہ تو۔ بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے، زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو۔ موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی مابعد نیابت کا گواہ تو۔ یوشع کا جہد تھا تیرے حکم کے تابع، حزقیل اور الیاس کی چاہت کا گواہ تو۔ کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو۔ بلغ العلا بکمالہ، میں بڑے اختصار کے ساتھ یہاں بھی رکنا نہیں چاہتا وگرنہ اکثر ہم پہ رک جایا کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع بشالہ، صلو علیہ وآلہ، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ فرش پہ شاہ و امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، کشف الدجی بجمالہ، ہے انہی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں، وہ گئے فلک پر ایک آن میں۔ بلغ العلا بکمالہ، توجہ وہ برائے ہفت فلک گئے جہاں نبی نہ ملک گئے، وہ مقام قرب تلک گئے۔ اب بچے تو میرے ساتھ یقیناً بولتے، اگر میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کچھ سناتا تو میں نے سنانا ہے ان کے لیے جو چہل قدمی میں مصروف ہیں، جو ادھر ادھر جن کی توجہ ہے، مجھے ان کی آواز چاہیے، بچوں کی آواز نہیں چاہیے۔ بلغ العلا بکمالہ، وہ برائے ہفت فلک گئے جہاں نبی نہ ملک گئے، وہ مقام قرب تلک گئے۔ یہ جو آقا کا سفر ہے اسے سنا ہوا ہے دوستو، توجہ ہے، آقا کے سفر کو سنا ہوا ہے نا؟ معراج کو مانتے نہیں مانتے؟ ذرا مسکرا کے میرے ساتھ چلو نا تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ آقا کا سفر، وہ ورائے
ہفت فلک گئے جہاں نبی نہ ملک گئے وہ مقام قرب تلک گئے رب کے کتنا قریب ہوئے آواز آتی ہے سمدنا فتد اللہ سمدنا فتد اللہ سمدنا فتد اللہ فکانا آبا قوسین او ادنا محبوب نیڑے ہو محبوب نزدیک ہو پیارے آقا جب عرشوں پہ پہنچے آواز آتی ہے محبوب نزدیک ہوں پیارے آقا فرماتے ہیں میں نزدیک ہوا آواز آئی اور نزدیک ہو میں اور نزدیک ہوا سمدنا فتد اللہ یا رسول اللہ آپ کتنے نزدیک ہوئے کتنے نزدیک ہوئے فکانا قاب قوسین او ادنا پیارے آقا فرماتے ہیں میرے اور اس آواز کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا لیکن میں ایک جملہ عرض کر کے بات آگے لیے جا رہا ہوں یا رسول اللہ کون بلا رہا تھا کون بلا رہا تھا یا رسول اللہ کون آواز دے رہا تھا میں نہیں سمجھتا ہوں جو نشستوں پر بیٹھے ہیں یا سٹیج پر بیٹھے ہیں میرا یہ جملہ سن کر وہ بخل کا مظاہرہ کریں گے خاموش رہیں گے یا رسول اللہ کون بلا رہا تھا پیارے آقا جواب دیتے ہیں بلا رب رہا تھا لہجہ ابو بکر کا تھا فکانا غابا قوسین او ادنا میں نیڑے ہوا میں نزدیک ہوا میں نزدیک ہوا وہ برائے ہفت فلک گئے جہاں اس کو مانتے ہیں جی چاہ رہا ہے عزیزہ مطاع اللہ میں آپ سے موبائل لوں میں دیکھ تو ادھر رہا ہوں لیکن کچھ نگاہیں میری ادھر بھی ہیں ہائے ہائے میری اپنی توجہ پٹ جاتی ہے اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں یہ آقا کا معجزہ ہے کہ آقا عرشوں پر پہنچے میں ایک جملہ عرض کروں کوشش کیجئے اب یہیں پر رک جائیے میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں مجھ سے بات نہیں ہو سکتی میں بھول جاؤں گا بات جو میں نے سنانی ہے یہ جو سفر ہے آقا کا اسے معجزہ کہتے ہیں اور جب آقا کے معجزات گننے پہ آؤ تو خطیب بولے گا مقرر بولے گا واعظ بولے گا کہ آقا انگلی اٹھاتے ہیں تو معجزہ ہے آقا نگاہ اٹھاتے ہیں تو معجزہ بنتا ہے آقا لب کھولتے ہیں تو معجزہ بنتا ہے آقا آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں تو معجزہ بنتا ہے یہ بھی تو معجزہ ہی ہے نا آنکھ کا کہ جسے محبت سے دیکھ لیتے ہیں اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے کا معجزہ ہے نا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں پتھر بولتا ہے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں درخت زمین چیر کر حاضر ہوتا ہے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں وہ کلمہ پڑھتی ہے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں پوجال کی مٹھی میں بند کر کلیاں بول اٹھتی ہے جب خطیب یہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے ارے یوں کیا گنتے ہو کہ یہ معجزہ ہے یہ معجزہ ہے یہ معجزہ ہے یوں نہ گنو پیارے آقا کی تو ساری زندگی معجزہ پیارے آقا کی تو ساری زندگی معجزہ اب جتنے حضرات تشریف فرما ہیں میں سب کی توجہ چاہتے ہوئے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں میرے اپنے آئے ہوئے ہیں یا اپنے آئے ہوئے ہیں تھوڑا سا مسکرا دو یار ورنہ میں انشاءاللہ 6 نمبر شروع کروں گا اس لیے کہ وقت لگایا ہوا ہے اور یہ اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں سے جیسے ہی میں نے باہر نکلنا ہے مجھے کسی حضرت نے پوچھنا ہے جلسے ہی کرتے رہتے ہو یا کچھ وقت بھی لگایا ہے توجہ چاہتا ہوں حضرات سب میں اب سامنے سارے بچے بیٹھے میں کروں تو کروں کیا یہ جب خطیب یہاں پہ پہنچے گا تو وہ کہے گا یوں کیا گنتے ہو پیارے آقا کی تو ساری زندگی معجزہ ہے بڑا جملہ ہے یہ بڑا جملہ ہے کہ زندگی معجزہ لیکن حضرات اسلام آباد والوں توجہ بڑا جملہ ہے کہ زندگی معجزہ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے خطباء کی خدمت میں عرض کروں گا میں اگر یہ کہوں کہ زندگی معجزہ پھر تو میں نے صرف 63 برس کو معجزہ کہا پھر تو میں نے صرف 63 برس کے لیل و نہار کو معجزہ کہا پھر تو میں نے صرف 63 برس کے شب و روز کو معجزہ کہا پھر تو میں نے صرف
सांसों को मौजज़ा कहा, बस फिर तो मैंने सिर्फ 63 बरस के औकात को मौजज़ा कहा, बस फिर तो मैंने सिर्फ 63 बरस की खलवत और जलवत को मौजज़ा कहा, बस। अरे मीलादुन नबी सुनने के लिए आने वाला हो, जिंदगी नहीं आका की जात मौजज़ा। प्यारे आका की जात मौजज़ा, ये जात जहां है वहां मौजज़ा। आका आलम अरवा में है तो वहां मौजज़ा। आलम अरवा के बाद दुनिया नहीं है, माँ का पेट है। माँ के पेट में आए तो यहाँ मौजज़ा, दुनिया में आए तो यहाँ मौजज़ा। दुनिया के बाद हशर नहीं है, बरज़ख है। बरज़ख के लम्हात में पहुंचे हैं तो वहां मौजज़ा। और याद रखिए, मौजज़ा इज्जत से है, जिसे अकल समझ ना सके उसे मौजज़ा कहते हैं। जहां अकल आजिज़ आ जाए उसे मौजज़ा कहते हैं। मेरे आका का वजूद मौजज़ा है, मेरे आका की जात मौजज़ा है, मेरे आका आलम अरवा में है तो वहां मौजज़ा। यहाँ आपने जलसा सजाया है, रब ने भी 2 जलसे किए हैं, रब ने भी 2 जलसे किए हैं। पहले जलसे में आप भी थे, मैं भी था, आपको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, जलसा खत्म। दूसरे जलसे में ना आपको बुलाया न मुझे बुलाया, सिर्फ नबियों को बुलाया, सिर्फ रसूलों को बुलाया, सिर्फ पैगंबरों को बुलाया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन यमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। नबियों की किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, तदब्बर भी दूंगा, फसाहत भी दूंगा, बलागत भी दूंगा, इमामत भी दूंगा, सियादत भी दूंगा, क़ियादत भी दूंगा। लेकिन सुनो, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा प्यारा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा लाडला। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा हबीब। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा महबूब। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा अब्दुल्लाह का दुर्र यतीम। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा आमना का लाल। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा सिद्दीक का यार। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा बिलाल का गमखार। आज मेरे साथ मुआहदा करो, आज मेरे साथ सहद करो। तो काजी को यूं कहने देना, दूसरे जलसे में सामईन अंबिया मुकर्रर खुदा मौजू शान मुस्तफा। जहां तक बात समझ आई है कौन? मैं एक पैगाम सुनाना चाहता हूं आज की इस कॉन्फ्रेंस में। अल्लाह करे मैं वहां तक पहुंच जाऊं। अगरचे अंधेरा है पीछे, लेकिन मुझे दूर एक हजरत नजर आ गए जिन्होंने बड़े, हालांकि बर्फ नहीं पड़ रही लेकिन उन्होंने बर्फ वाला स्टाइल बना रखा है। बड़े जोर से रुमाल अपने लबों पे लपेटा हुआ है ताकि कोई लफ्ज भूले। देखिए इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं बड़े सामने, छोटे सामने, मैं चाहता हूँ बड़े पीछे बैठे हुए हैं, कुछ दूर बैठे हुए हैं। अब हवाओं को सुनाना है मैंने। तरन्नुम वाले थे मुझसे पहले तो वो तरन्नुम से गुजारा चला रहे थे। मेरे पास तरन्नुम नहीं है, मैंने कुछ बात दर्ज करनी है। पहले अभी तक मैं ज़हन बना रहा हूँ कि उसमें मैं कुछ बात लिख सकूं, कोशिश ये कर रहा हूँ। और लिखूंगा सिर्फ एक लफ्ज आज की इस तकरीर में, लिखूंगा सिर्फ एक जुमला आज की इस मजलिस में, विलादत के हवाले से। हुजूर की मिलाद भी आला है। मानते हो मिलाद को कि नहीं? यूं लगता है जैसे सारे वहाबी आए हुए हैं। मानते हैं ना मिलाद को? आका के मिलाद को, आका की विलादत को, आका की आमद को। क्या कहने रब के, क्या कहने रब की हिकमतों के। अल्लाह ने महबूब की विलादत मशहूर करा दी। सुभान अल्लाह। आपको वैसे आप हो सच्चे कि आप कहना पड़े कि कहो सुभान अल्लाह, फिर तो इन्होंने ही कहना है ना। बड़ों को तो जरूरत नहीं होती कि इन्हें जुमला बंदा सुनाए और फिर ये भी कहे कि अब कहो सुभान अल्लाह। मैं ठीक कह रहा हूं। नमाज का वक्त भी है और अल्लाहु अकबर।
جماعت انشاءاللہ بیان کے بعد ہوگی، انشاءاللہ بیان کے بعد جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے وہ کروا دیں، بہرحال انشاءاللہ آپ حضرات کو جماعت مل جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا یہ ربیع الاول پیارے آقا کی ولادت کا مہینہ، اتنی بات تو سنی ہوئی ہے نا کہ نہیں سنی ہوئی؟ ماہ ولادت اسے کہا جاتا ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کروں، ناراض نہ ہونا، حضور کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، حضور کی رسالت بھی ربیع الاول میں ہے، بولو نا ذرا، حضور کی ہجرت بھی ربیع الاول میں ہے، حضور کی رحلت بھی ربیع الاول میں ہے، اسے ماہ ولادت بھی کہیں، ماہ رسالت بھی تو کہیں، ماہ ہجرت بھی تو کہیں، ہجرت بھی ربیع الاول میں ہے۔ پر عرض کر رہا ہوں حضور کی ولادت بھی اعلیٰ، حضور کی زندگی اعلیٰ، خلوت اعلیٰ، جلوت اعلیٰ، اللہ نے ہر اعلیٰ چیز اپنے خزانے سے چنی ہے، مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ یوں معجزات کیا گنتے ہو، حضور کی ذات ہی معجزہ ہے، حضور جس عالم میں ہے وہاں معجزہ ہے، عالم ارواح میں ہے تو وہاں معجزہ، عالم ماں کے پیٹ میں ہے، مادر شکم میں ہے تو وہاں معجزہ، دنیا میں ہے تو وہاں معجزہ، برزخ میں ہے تو وہاں معجزہ، حشر میں پہنچے ہیں تو وہاں معجزہ۔ اللہ نے محبوب کو جو دیا ہے اعلیٰ، خلوت اعلیٰ، جلوت اعلیٰ، دن اعلیٰ، رات اعلیٰ، مزاج اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، کتاب اعلیٰ، شریعت اعلیٰ، طریقت اعلیٰ۔ ارے میں تو اپنے ذوق میں یوں کہا کرتا ہوں، رب نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا ہے، مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے۔ رب کے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، رب کے خزانے میں کوئی اور زلفیں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، حسن اعلیٰ دیا ہے تو پھر مجھے ذوق میں یوں کہنے دینا، چہرہ ہے کہ انوار ہے دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے بر، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ بر فرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابع لب دندان پیغمبر، حرف بس ناخانی خامہ بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معاون، یہ نقش قدم بوسک ہے رف رف جبریل، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روح شب کمخاب، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل مہوسال، ملبوس کہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال، رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے، گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن، معیار میں گردوں کی بلندی کا فقہ ہے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام چھلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں،
اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز ممیزہ، انسان کی گردن پہ صدا پار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حسن اعلیٰ، معجزات اعلیٰ، عاشق کو بول دو یار، سبحان اللہ بول دو، امتحان نہ لو میرا، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ جج بن کے نہ بیٹھو، امتی حضور کے بن کے بیٹھو، امتی بن کے سناؤ، میں امتی بن کے سناؤں آپ کو محبت سے۔ حسن اعلیٰ، زلف اعلیٰ، رخسار اعلیٰ، ولادت اعلیٰ، ولادت، سارے بولنا، ولادت، ولادت، میلاد۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا، ناراض نہ ہونا، کہ کیا کہنے رب کے اللہ نے محبوب کی ولادت مشہور کرا دی، گلی گلی سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، گلی گلی مشہور کرا دی، بتا دیا کہ یہ پیدا ہوا ہے، یہ پیدا ہوا ہے۔ اور اگر اس کا معنی کروں تو معنی یہ ہے کہ یہ کسی میں سے ہے۔ یہ محبوب کسی میں سے ہے۔ ایک طرف ولادت مشہور کرا دی، دوسری طرف محبوب کی اولاد مشہور کرا دی، دوسری طرف محبوب کی اولاد مشہور کرا دی۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اس میں سے بھی کوئی ہے، یہ کسی میں سے، بولو نا بولو نا بولو نا، جو ولادت مانتے ہیں وہ بولے نا، جو میلاد مانتے ہیں وہ بولے نا، بتلا دیا کہ یہ کسی میں سے ہے اور کوئی اس میں سے ہے، اور اپنے بارے میں اعلان کرا دیا لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی میں سے ہوں نہ کوئی مجھ سے ہے۔ اور پیراجے کر رہا تھا حضور کی ولادت بھی اعلیٰ، بول دو بول دو، آج تو بولو گے پھر بعد بے شک میری فوری تشکیل کر دے، نقد وصولی کریں گے انشاءاللہ، اور میرا تو جی چاہ رہا ہے یہاں سے آج شہروزہ کی ایک نقد وصولی کروں میں۔ توجہ ہے دوستو، آپ کہیں ساتھ یہ شرط نہ لگا دے کہ تو بھی ساتھ چل۔ دوستو توجہ، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری گفتگو مکمل ہونے تک بابا جی اقامت نہیں پڑھیں گے، ویسے کوئی امید نہیں مجھ سے۔ ولادت اعلیٰ، حضور کا مقام اتنا اعلیٰ، توجہ، معجزات سنتے ہیں آپ بھی میں بھی، حسن کا تذکرہ کرتے ہیں آپ بھی میں بھی، ولادت اعلیٰ، میلاد اعلیٰ، حضور آئے ہیں، جان و دل سے پیارے حضور آ گئے، عظمتوں کے مینارے حضور آ گئے ہیں، ولادت ہوئی ہے، میلاد ہوا ہے، اللہ نے اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو عنادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول چھڑنے لگے۔ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذوالنورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ اتنا
اتنا اللہ بنا کے بھیجا. لیکن میں وہ جملے جو عرض کرنا چاہتا ہوں میں اس کی جانب آنا چاہتا ہوں. بعثت بھی ربیع الاول میں حضرات، بعثت بھی ربیع الاول میں، رسالت بھی ربیع الاول میں. 40 سال تک آقا نہیں بولے. ولادت سے لے کر 40 سال تک معمولی عرصہ نہیں ہوتا. آج ہم سبھی ولادت شوق سے منا رہے ہیں، میلاد کا جلسہ شوق سے سنتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں یہ لمحہ رکھنا چاہتا ہوں، 40 سال تک آقا خاموش رہے ہیں. معمولی عرصہ نہیں ہے. غار حرا میں جا کے بیٹھتے ہیں، ستو ساتھ لے جاتے ہیں، جو ساتھ لے جاتے ہیں، پانی کا مشکیزہ ساتھ لے جاتے ہیں. 40 سال تک نہیں بولے ہیں. میں تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں. میں نے اپنے تخیل میں رب سے سوال کیا، اللہ محبوب کو 40 سال تک نہیں بولنے دیا. تیری بھی عجیب حکمتیں ہیں. محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا. کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے اٹھ بول، کسی کو پکوڑے میں کہتا ہے بول. اور حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ نکال کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. کسی کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو دے دیتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم. اور جسے ساری کائنات کا امام بنانا تھا اسے 40 سال تک خاموش رکھا. اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو خاموش رکھ کے کہا محبوب ابھی نہیں بولنا، محبوب ابھی نہیں بولنا. 20 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 25 سال ابھی نہیں بولنا، 35 سال ابھی نہیں بولنا، 38 سال ابھی نہیں بولنا. اللہ کیوں؟ فرمایا محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے سنا. مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا. تیرا اٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا بیٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا چلنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا پینا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری غمی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری خوشی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری تجارت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری معیشت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری معاشرت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا لین دین دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرے معاملات دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا اخلاق دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں. محبوب تجھے دیکھیں قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھیں محمد دکھائی دے. 40 سال تک سب کی توجہ ہے میرے جملے یہاں تک سمجھ آ گئے. 40 سال تک خاموش ہیں آقا. اور 40 سال کے بعد آقا نے لب کھولے، آقا بولنے لگے. میں علماء سے معذرت کے ساتھ میں مجھ سے صحف ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے گا. میں اپنے تخیل میں جملہ کہنے چلا ہوں. میرا تخیل تو یہاں تک ہے آقا جب بولنے لگے ہوں گے تو ہوا بھی رک گئی ہوگی. آقا نے جب لب کھولے ہوں گے تو ستارے بھی چھک چھک کر آگے ہوں گے. ارے میرا تخیل تو یہاں تک ہے انبیاء نے بھی کہا ہوگا آؤ دیکھتے ہیں ہمارا سردار نبوت کی کیا دلیل دیتا ہے. آؤ دیکھتے ہیں ہمارا سردار آج نبوت کے لیے کیا دلیل دیتا ہے. آج نبوت کا اعلان کرنے چلا ہے. آدم نے کہا ہوگا مجھے اعلان نبوت کے لیے علم کا سہارا لینا پڑا. یوسف نے کہا ہوگا مجھے اعلان نبوت کے لیے حسن کا سہارا لینا پڑا. موسیٰ نے کہا ہوگا مجھے اعلان نبوت کے لیے اپنی لاٹھی کا سہارا لینا پڑا. ابراہیم نے کہا ہوگا مجھے اعلان نبوت کے لیے آگ کے شعلوں میں جانا پڑا. آج دیکھتے ہیں ہمارا سردار نبوت کی کیا دلیل پیش کرتا ہے، رسالت کے لیے کیا دلیل پیش کرتا ہے. اسلام آباد والوں جب آقا نے لب کھولے میرے آقا نے تورات کی کوئی آیت پیش نہیں کی، میرے آقا نے انجیل کی کوئی لائن پیش نہیں کی، میرے آقا نے کوئی صحیفہ پیش نہیں کیا، میرے آقا نے کسی کتاب کا حوالہ پیش نہیں کیا. میرے آقا نے ایک سوال کیا مکہ والوں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں مجھے صرف اتنا بتا دو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں مجھے صرف اتنا بتا دو میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں. مجھ سے پوچھو تو میں اپنے ذوق میں نوجوانوں توجہ چاہتا ہوں. میں اپنے ذوق میں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا کا معنی یوں کرنا چاہوں گا. اگر اہل ادب سے لگاؤ والے تشریف فرما ہیں تو مجھے وہ 2-4 ہی کافی ہیں. پیارے آقا پوچھ رہے تھے مکہ والوں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. میرا لڑکپن تمہارے درمیان گزرا،
کبھی پچھلا ہوں تو بتاؤ. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. میری جوانی تک تمہارے درمیان رہی. میری جوانی کبھی دیوانی ہوئی ہو تو انگلی رکھو. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. میں تمہارے درمیان 40 سال رہا. سورج ڈوبتا رہا. بتاؤ گناہ کی کسی وادی میں محمد ڈوبا ہے تو انگلی رکھو. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. چاند کی چاندنی پہ داغ ہے. محمد کی جوانی پہ داغ آیا ہو تو انگلی رکھو. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. ستارے گرتے ہیں بولو کبھی محمد بھی گرا ہے. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. عتبہ بول, عتیبہ بول, ابو جہل بول, ابو لہب بول, سب کی نظریں جھک گئی. ایک جٹ زبان ہو کر ایک جواب دیا. علماء تشریف فرما ہے. حدیث کی کتابیں اٹھائیے, علماء سے آ کے پوچھئے. ان سب نے یک زبان ہو کر ایک جملہ کہا. کہنے لگے جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. صدقا صدقا. جربنا کا مرارا. جربنا تجربہ کیا. مرارا کئی بار. ما رأینا فیک الا صدقا. آمنہ کے لال تو اتنا سچا ہے, اتنا سچا ہے. تجھے صدیق کہہ دے لطف نہیں آتا, تجھے صادق کہہ دے لطف نہیں آتا. صدقا صدقا. سچا تو وہ کہلائے گا جو تیرے قدموں سے لگے. صدقا. دوستو توجہ ہے. صدقا. توجہ ہے. میں بات سمیٹنے لگا ہوں. یہاں پہ ایک لمحے کے لیے صرف رکھیے گا. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا علماء سے, آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا خطبہ سے کہ ابو جہل اور انہوں نے کہا تھا, اور پیارے آقا نے فرمایا کہ میں اگر کہوں کہ ادھر سے ایک فوج آ رہی ہے تو مان لو گے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ مان لیں گے. سنا ہے نہیں سنا؟ خدا را میرا جملہ ضائع نہ کرنا. ابو جہل نے کہا تھا, پیارے آقا نے جب پوچھا نا کہ میں اگر کہوں کہ پہاڑ کی اور سے فوج آ رہی ہے مان لو گے؟ ابو جہل کہنے لگا میں پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھوں گا, اگر فوج آ رہی ہوئی تو ٹھیک. اسلام آباد والوں میرا جو جملہ ضائع گیا میں ممبر چھوڑ دوں گا. ابو جہل نے کہا میں پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھوں گا, اگر فوج آ رہی ہوئی تو ٹھیک, نہ آ رہی ہوئی تو میں کہوں گا ابو جہل کی نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں, محمد کی زبان غلط نہیں. اتنا سچا مانتے, اتنا سچا مانتے, اتنا صادق مانتے, اتنا امین مانتے ہیں. جربنا کا مرارا. ہم نے تجربہ کیا ہے. ہم تیرے پاس امانتیں رکھتے تھے, اوپر گرے لگاتے تھے, تجھے نہیں بتاتے تھے کتنی گرے لگائی ہیں. جربنا کا مرارا. سال کے بعد, 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد ہم نے اپنے پاس لکھ کے رکھا ہوتا تھا کہ فلاں کچری پہ کتنی گرے ہیں. آمنہ کے لال تو نے کبھی گرا کھولی بھی نہیں ہوتی تھی. جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. توجہ ہے؟ سب کی توجہ ہے؟ ہاں, بس ہاتھ جوڑ کے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا مجھ سے اگر صاحب ہو جائے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. محض اشعار سنانا مقصد نہیں ہے, محض دعویٰ کرانا مقصد نہیں ہے. ابو جہل نے کہا کہ میں اتنا سچا مانتا ہوں کہ میں دیکھوں گا پہاڑی پر چڑھ کر, اگر فوج آ رہی ہوئی تو ٹھیک, نہ آ رہی ہوئی تو میں کہوں گا ابو جہل کی نگاہیں غلط ہیں, محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. یہاں تک ابو جہل کا ماننا اور میرا ماننا برابر ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہاں تک ابو جہل کا ماننا اور میرا ماننا برابر ہے. ارے ایسی ایسی شخصیات لکھی جو حضور کو بچپن میں لڑکپن میں پکڑ کر بیت اللہ کے پاس لاتے تھے اور پھر بارش کے لیے دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو اس بچے کے حسن کے صدقے میں ہم پہ بارش نازل فرما. حسن کو مانا تھا,
حسن کو تھا، سچا میں نے بھی مانا، یہاں تک سچا ابو جہل نے بھی مانا، لیکن پیارے آقا نے جب فرمایا قولو، قولو لا الہ، وہ جسے ایک ترازو میں رکھ، وہ جسے ایک ترازو میں رکھ، اور آپ سنایا کرتے ہیں تبلیغی جماعت کی آباب، اور دوسرے ترازو میں 14 طبق رکھ دو تو یہ کلمہ بھاری ہے۔ اب ابو جہل نے پتھر کیوں اٹھایا؟ ارے تو سچا مانتا ہے، تو سچا مانتا ہے، تو نے تو حسین مانا ہے، جمیل مانا ہے، اعلیٰ مانا ہے۔ ابو لہب تو نے تو خوشی میں اونٹوں کو ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کیا ہے، تو نے تو اپنی لونڈی کو آزاد کیا ہے خوشی میں۔ ارے تو نے پتھر کیوں اٹھایا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ، بول بول بول، اللہ کے سوا الہ، اللہ کے سوا معبود، اللہ کے سوا مشہود، اللہ کے سوا عبادت کے لائق، اللہ کے سوا بگڑی بنانے والا، اللہ کے سوا موت و حیات کے مالک۔ میں اپنے ذوق میں ایک معنی کرنے چلا ہوں لا الہ الا اللہ کا۔ پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پہ کہا تھا بے شک ربیع الاول، ناراض ہو گئے ہو؟ بے شک ولادت اعلیٰ، پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پہ اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ۔ کائنات والوں میں پیغمبر ہوں، پیغام لایا ہوں، رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے، میں پیغام لایا ہوں، رب نے پیغام بھیجا ہے۔ نسل انسانیت سے تعلق رکھنے والے اپنے وجود پہ نگاہ دوڑا، دیکھ میں نے پاؤں نیچے بنائے ہیں، پنڈلیاں نیچے بنائی ہیں، ٹانگیں نیچے بنائی ہیں، پیٹ نیچے، سینہ نیچے، ہاتھ نیچے، بازو نیچے، گردن نیچے، لب نیچے، رخسار نیچے، سب سے اوپر میں نے تیرا ماتھا بنایا ہے، سب سے اوپر میں نے تیری عزت کو بنایا ہے، سب سے اوپر میں نے تیری عظمت کو بنایا ہے۔ میں رب کا پیغمبر ہوں، پیغام لایا ہوں، رب کا محبوب ہوں، رب کی طرف سے محبت بھرا پیغام لایا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنا یہ ماتھا، اپنی یہ عزت ہر در سے اٹھا لے، ایک در پہ جھکا جائے۔ میری بات سمجھ شریف میں آئی ہے نہیں آئی ہے؟ سب کو آئی ہے؟ حضور اعلیٰ ہے، حضور کا یہ پیغام بھی اعلیٰ، سارے بولو نے حضور کی ولادت اعلیٰ، حضور کی رسالت، حضور کی بعثت، حضور کی آمد اعلیٰ، حضور کا اعلان بھی اعلیٰ۔ جب پتھر اٹھا تو 2 طبقے بن گئے، ایک طبقہ پتھر کھانے والا، ایک طبقہ پتھر مارنے والا۔ جنہوں نے پتھر مارے ابو لہب کی پارٹی بنی، جنہوں نے پتھر سہ لیے ابو بکر کی پارٹی بنی۔ وہ پھر جو حضور کے ساتھ آ کے ملتے گئے، وہ جو پھر حضور کے دامن میں آتے گئے، انہی کو صحابہ کہتے ہیں۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی جوتی رگ رگ میں چلتی تلوار صحابہ، صادق و امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے وکیل صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیان نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا۔ میں عظیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں بکار صحابہ کا، پھر دوست یہ نہ چاہتی ہے مجھے ہو دیگران صحابہ کا۔ میں بات سمیٹتا ہوں، جو ارادہ تھا وہ نہیں سنا سکا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی وہ میں نہیں سنا سکا، وہ انشاءاللہ اتار رہی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 2 جملے سنا دوں۔ اللہ آپ کو جزائے، اللہ آپ پہ بہت راضی ہے۔
اللہ آپ کو کامیابیاں دے عزیزم. مدرسے میں ہو نا؟ توجہ ہے دوستوں کی نہیں ہے؟ ہمیں حضور سے عشق ہے. سارے نہیں بولتے. حضور سے پیار ہے، حضور سے محبت ہے. ہوگی بات. میری عادت ہے، میں بات کر نہیں سکتا ہوں اگر کوئی اس طرح کی چہل قدمی ہو. یہ میری کمزوری ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی یہ اللہ نخواستہ بڑائی کی صورت میں عرض کر رہا ہوں. یہ میری کمزوری ہے کہ مجھے بات بھول جاتی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. کہ جب کسی کی توجہ میں ہٹی ہوئی دیکھتا ہوں تو توجہ. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمیں حضور سے پیار ہے، حضور سے محبت ہے. میں جو پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں میں اس کی جانب آ رہا ہوں، اور میں وہی 2-4 لفظ عرض کروں گا صرف. ہمیں حضور سے محبت ہے اور اس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہے دعویٰ؟ دعویٰ ہے. میں بزرگوں کی توجہ چاہتا ہوں، بڑوں کی توجہ چاہتے ہوئے 2 جملے عرض کر رہا ہوں. ہمیں حضور سے محبت ہے اور اس کے لیے دعویٰ ہے. بلکہ اگر ناراض نہ ہو تو ملک پاکستان میں اکثر فرقہ واریت ہے ہی اس دعوے کی وجہ سے. ایک فرقہ کہتا ہے اسے محبت نہیں ہے، مجھے محبت ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں اسے محبت نہیں، مجھے حضور سے محبت ہے. میری بات سمجھ آ رہی تو نہیں آ رہی؟ گھبرائیے نہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں. اطمینان، مجھے بھی اسی ملک میں رہنا. اللہ میرے اس ملک کو سلامت رکھے. اللہ ملک پاکستان سے فرقہ واریت کی لعنت کو ختم کرے. اللہ ایسے مولویوں کو ہدایت دے جو فرقہ پھیلاتے ہیں. اللہ میرے ملک پاکستان کو دہشت گردوں سے نجات عطا فرمائے. اللہ پاک فوج کو، سیکورٹی کے اداروں کو، پاکستان کے ایک ایک باسی کو اللہ خوشحالیاں عطا فرمائے. بڑی توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، میں اختلافی بات نہیں کر رہا. حضور سے محبت ہے اور اس کے لیے دعویٰ ہے. اس کے لیے دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے. ہم بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں. میں ان تمام حضرات سے اور اپنے سے بھی مخاطب ہوں، خود سے بھی مخاطب ہوں. مجھے اور آپ کو اپنی اولاد سے تو محبت ہے کہ نہیں؟ کبھی کسی نے سوچا کہ کسی نے اولاد کی محبت کا دعویٰ کیا ہو؟ کبھی کسی نے اولاد کی محبت کا دعویٰ کیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی نے بینر لگایا ہو میں اولاد کی محبت میں مر مٹوں گا من جانب حاجی فلاں بن فلاں؟ اولاد سے محبت ہے تو اس کے لیے کوئی دعوے کی ضرورت نہیں. کیا کروں کہاں جا کے سمجھاؤں. اور یہ میرا حوصلہ دیکھو کہ بچے کیا شرارتیں کر رہے ہیں. میں کسی کی یہ بھی رب نے مجھے تھوڑا سا سمجھایا ہے نا. میں کسی کو ادھر کان نہیں حرکت کرنے دیتا اور یہ کیا کچھ نہیں کر رہے اور میں پھر بھی کان کیا جاتا ہوں. یہ بھی اللہ نے تھوڑا سا سکھایا ہے. یہ کیا کچھ نہیں کر رہے. میرا بھی حوصلہ دیکھیے. اولاد سے محبت کے لیے مجھے دعوے کی ضرورت نہیں، کسی کو بھی دعوے کی ضرورت نہیں. حضور سے محبت ہے تو اس کے لیے دعویٰ. اب بس یہ جملہ میرا آخری ہے اور یہی جملہ امانت کے طور پر ہے. کیوں اولاد کے محبت کے لیے مجھے دعوے کی ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ میری محنت بتاتی ہے، مجھے زبان سے نہیں کہنا پڑتا، میری محنت بتا رہی ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے. میری تگ و دو بتاتی ہے
میں نے نہ دن دیکھا ہے، نہ رات دیکھی ہے، نہ اپنے دیکھے، نہ بیگانے دیکھے، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ سچ دیکھا، نہ جھوٹ دیکھا۔ اکٹھا کر رہا ہوں، کیوں پلازے بناؤں، مارکیٹیں بناؤں، جائیدادیں بناؤں، کوٹھیاں بناؤں، کاریں بناؤں، سونا اکٹھا کروں۔ میں نے دن رات دیکھی ہو، میری تگ و دو بتاتی ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے، میری جد و جہد بتاتی ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے، میرے دن رات کی محنت بتاتی ہے کہ مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے۔ میں اولاد کی محبت میں غرق ہو گیا ہوں۔ کل کو شاید وہ میرے جنازے میں کھڑے ہو کر اسے جنازے کی دعا بھی نہ آتی ہو، لیکن میں اس کے لیے مال اکٹھا کر رہا ہوں، اپنی جہنم بھر رہا ہوں۔ میں نے اپنی آمدنی کا ایک اچھا خاصا حصہ اپنے رشتہ داروں کو مقدمات میں پھنسانے کے لیے الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ میری کھیتی باڑی بتاتی ہے میں نے اپنے رشتہ داروں کا حق مار رکھا ہے۔ میری وہ محنت بتاتی ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے۔ مجھے زبان سے نہیں کہنا پڑتا، ارے اسلام آباد والوں، قاضی آپ کی خدمت میں یہ پیغام لایا ہے کہ میں زبان سے نہ کہوں کہ میں حضور کا عاشق ہوں، میرا کردار بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ۔ میرا کردار بولے، میرا کردار بولے، میرا اٹھنا بیٹھنا بولے، میرا کھانا پینا بولے، میری تجارت بولے کہ میں حضور کا عاشق ہوں۔ کیا ہوا؟ میں ویسے بھی ختم کرنے لگا ہوں۔ میری تجارت بولے، میرا گاہک بولے کہ ہم سودا اس سے خریدتے ہیں، اس نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری، کیوں؟ یہ حضور کا عاشق ہے۔ میرے رشتہ دار بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ ارے میرا ہمسایہ بولے اس سے مجھے آج تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ میرا پڑوسی بولے، میرے ساتھ لین دین کرنے والے بولے، میں خود زبان سے نہ کہوں، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، میرا کردار بولے، میرا عمل بولے، اور شاید اگلا جملہ میرا سمجھ سکو، میری عبادت بولے، میری اذان بولے، میری نماز بولے، میرا کلمہ بولے، میری عبادت بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، میرے اعمال بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، اس کے اعمال حضور والے ہیں، اس نے آج تک کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو پکا سچا سنی بنائے، پکا سچا مومن بنائے، اچھا پاکستان کا شہری بنائے۔ اللہ میرے ملک پاکستان کو فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر ایسا پاکیزہ بنا دے، ایسا معطر بنا دے کہ پوری دنیا میں ایک چمکتا ستارہ بن جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر قوس من ذنوبی ورحمت کر جائندی من عملی، اللہم اجرنا من النار، رب انی مغلوب فانتصر۔ یا اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ جو غلطیاں جان بوجھ کر کی ہیں، جو غلطیاں غلطی سے ہو گئی، اللہ سب پہ اپنی رحمت کی قلم پھیر دے۔ یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ حق پرستوں کی گر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے، محض اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس وقت جتنے حاضرین تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، یا اللہ سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنا اپنے کار رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا۔ بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے خزانہ غیب سے اتنا عطا فرما کہ ہم کسی دوسرے کے مال کی جانب نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ یا اللہ جتنے ہاتھ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کو حج بیت اللہ کی ساتھ نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی حاضری نصیب فرما، اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے۔ یا اللہ عالم اسلام کو، پاکستان کو عالمی دہشت گردوں سے نجات عطا فرما، ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اور مسلم دنیا کے جس کونے میں بھی بستے ہیں یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔
ان کے ایمان کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.